الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت اسید بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت کسی صحابی کا نام آئے نا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا کرے، ثواب ملتا ہے۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ابھی اس دعا کے الفاظ بڑے آسان ہیں، معنی بھی بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑا مفہوم پوشیدہ ہے جس کو سمجھانا ہے۔ مسجد میں داخل ہو تو اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ رحمت بندہ مانگتا ہے، باہر نکلو تو پھر فضل مانگ رہا ہے۔ یہ جو رحمت اور فضل ہے نا، شارحین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے۔ رحمت سے عام طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، عام طور پہ اکثر اپنی روحانیت کے لیے رحمت مانگی جاتی ہے، دینی کام کے لیے رحمت مانگی جاتی ہے، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے رحمت مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بندہ مسجد میں داخل ہو، اب اس نے کہا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول لے تاکہ میں مسجد میں دین کا کام کروں، تو پھر سمجھ آئی کہ باتیں نہیں کرنی نا۔ اگر آگے باتیں کرنی ہیں، میری روح پر رحمت کر اللہ۔ روح پر رحمت کب ہوگی؟ ہم گپے لگائیں گے تب ہوگی، کھلائیں گے ہنسیں گے تب ہوگی۔ میری آخرت اچھی ہو جائے تو جب مسجد میں داخل ہو کے رحمت مانگی ہے تو قرآن کی تلاوت کر، نماز میں وقت موجود ہے تو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ، ذکر کر۔ فضل کا کیا معنی ہے؟ عام طور پہ اکثر یہ ہے اللہ میری دنیا کو بہتر کر، میرے رزق میں برکت فرما دے، میری تجارت میں، میرے مال میں۔ اب مسجد میں آیا، رب سے آخرت مانگ لی، آخرت رحمت سے مل گئی، باہر نکلنے لگا، اب دکان پہ جانا ہے، دفتر پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، اگر کسی کے باغات ہیں ان کو جا کے پانی دینا ہے تو کہتا ہے انی اسألک من فضلک، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کہ اب میرے رزق کے اندر بھی برکت کر۔ آخر پیٹ تو لگا ہوا ہے نا، تو پھر میرے رزق کے اندر بھی برکت، میرے مال کے اندر بھی، میرے گھر کے اندر بھی، میری تجارت کے اندر بھی برکت فرما۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ اسی کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 باتیں سمجھنے ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ آ کے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے بیٹھنا نہیں، آتے ہی 2 رکعت پڑھنی۔ نمبر 2، مسجد کے کچھ آداب آگے بھی بیان ہوں گے۔ مسجد کے اندر درس قرآن بھی ہوتا ہے، مسجد کے اندر جمعہ بھی ہوتا ہے، مسجدیں وسیع ہوتی ہیں۔ اب آپ مسجد کے اندر آئے ہیں، خطیب جمعے کی تقریر کر رہا ہے،
اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تقریر کر رہا ہے، درس دے رہا ہے تو قرآن کی تقریر کر رہا ہے، لوگ قرآن سن رہے ہیں اور آپ آ کے جناب تحیت المسجد شروع کر دیں، یہ مناسب آپ نے پڑھنی ہے تو باہر پڑھ کے، مطلب مسجد میں داخل ہوتے ہی جامع جگہ ہے نا وہاں پڑھ کے آئے، پڑھے ضرور بے شک، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر سارے بندے ہی آتے ہی تحیت المسجد شروع کر دیں تو جو لوگ قرآن سن رہے ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائے گی، خطیب کی توجہ بھی بدل جائے گی، قرآن کے سنانے میں مسئلہ ہو جائے گا، سننے میں مسئلہ ہو جائے گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک دفعہ مجھے خود یاد ہے کہ جہاں پہ وہ یہ پھٹا جو ہے بٹھایا جاتا تھا اور لوگ آگے قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتے تھے اور درس قرآن مجید ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو جناب پھٹا بچھایا گیا، بیٹھ کے میری جگہ جو ہوتی تھی میں بیٹھ گیا، والد صاحب اٹھے اور جناب ایسے والد صاحب نے دیکھا اور والد صاحب کو میں نہیں درس دے گا، طبیعت میں غصہ تھا ان پہ، ہوتا ہے ہر ایک انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، علم بھی تو بہت تھا، اب سارے پریشان ہو گئے، ہوا کیا ہے؟ اس وقت مجھے یاد ہے ہمارے بڑے حاجی بشیر صاحب، ٹھیک ہے، حاجی شریف صاحب، ملک محمد حسین صاحب، حاجی غلام نبی صاحب مرحوم، سارے حاجی ظفر صاحب مرحوم، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جتنے مولانا غلام محمد بڑی والے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ، مرزا شبیر بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت اللہ، یہ سارے بیٹھ کے مجھے بھی انہوں نے بٹھا دیا، استادہ نے ہویا کہ یہ، ٹھیک ہے، تو پھر کہا جانا تو چاہیے کمرے میں نے کہا جاؤ جا کے ابا جی سے کو درخواست کرو، سارے بابے بزرگ بیچارے اکٹھے ہو گئے، تو اس سارے بزرگوں کے میرے سامنے مجھے پتا ہے، بلکہ ہاں مجھے یاد آ گیا ماشاء فضل پیٹی صاحب مرحوم بھی موجود تھے، ہم حجرے میں چلے گئے، اس وقت تک والد صاحب کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور پھر بزرگ سے سارے کو احترام کرتے تھے سب کا، ہم نے کہا بزرگوں نے پوچھا قاری صاحب ہوا کیا ہے؟ کہتے تو ہوا کیا ہے؟ میں کیسے اٹھا میں پھٹے پر بیٹھنے لگا ہوں تو میں نے دیکھا پیچھے 2-3 آدمی تسبیحاں لے کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو پھر جب سب تسبیحاں پڑھنی ہیں جی، اگر تم نے تسبیحاں پڑھنی ہے تو پھر چھوڑو قرآن مجید سننے کو، کیا قرآن مجید سننے کے بعد تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی؟ ان کا بیان تسبیح پہ ہے، قرآن سننے پہ ان بزرگوں نے وعدہ کیا کل سے ہم پابندی کروائیں گے جو کہے گا، اور بعد میں والد صاحب نے کہا کئی بار میں نے کئی کو سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور پھر والد صاحب نے ایک اور جملہ بھی کہا، اور وہ یہ کہا کہ بعض اوقات کسی کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، میں مسجد میں درس دیتا ہوں، وہ اندر آ کے نماز شروع کر لیتا ہے، یہ برآمدے کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ مسجد کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے مسجد بیان کا، اس میں کوئی ناراضگی والی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سارے میرے بھی معزز ہیں، محترم ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، میرے بچے بھی ہیں یہاں پہ، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ثواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔